خدا سے محبت کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کی جائے، لیکن اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہومو سیپینز کے شکوے کے بھی ختم نہیں ہوتے۔ لیکن آج جس جگہ میں کھڑا ہوں یہاں پر ان لوگوں نے جانوروں سے محبت کی ایک مثال قائم کر دی ہے، ایک تاریخ رقم کی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا ایک شیلٹر ہوم ہے جہاں پر جانوروں کو رکھا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے پرانا شیلٹر ہوم ہے جس کی ایمبولینس سروس جو جانوروں کو ریسکیو کرتی ہیں پورے پاکستان میں چلتی ہیں۔ انہوں نے جانوروں کے حوالے سے ایک ایمرجنسی او پی ڈی بنا رکھی ہے یہاں پر ان کے پاس تقریباً ایک ڈاکٹرز کا پورا عملہ ہے، نرسز ان کے پاس موجود ہیں، 40 سے زیادہ سٹاف ہے جو 24/7 ان سٹرے ڈاگز کے ساتھ، سٹرے کیٹس کے ساتھ، ڈونکیز کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے۔ اور ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو بھی جانور جنہیں ہم سڑکوں پر پتھر مارتے ہوئے شاید اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ جنہیں ہم نے دھتکارنا ہے، جنہیں پتھر مارنا ہے، جن کی ٹانگیں توڑنی ہیں، جن کے سر پھاڑنے ہیں، یہ ان سب جانوروں کو اپنی ایمبولینس سروس میں اٹھا کر لاتے ہیں، یہاں پر ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ان میں ان کے ساتھ فیمیل سٹاف بھی ہیں اور میلز بھی ہیں جو ہمہ وقت اپنی خدمات، اپنی قابلیت، اپنی تعلیم ان بے زبان جانوروں کی خدمت میں گزار دیتے ہیں۔ آپ سیاست.pk دیکھ رہے ہیں اور میرا نام سہراب برکت ہے۔ اچھا، یہ جو سارا شیلٹر ہوم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اتنی بڑی ٹیم، عملہ، یہ ڈاکٹرز، یہ ساری میڈیکل سروسز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ CDRS کے زیر اہتمام ہیں۔ اور CDRS کے جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر خلیل صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے بڑا جلدی سے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے، شکر گزار ہیں ان کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ تو آپ نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو شاید انسان ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اچھا، میں سب سے پہلے تو آپ کو انٹروڈیوس کروا دوں CDRS سے شارٹلی، کہ مطلب CDRS ایک ایسا ادارہ ہے کہ وہ صرف اینیملز کا پروجیکٹ نہیں کرتا، وہ انسانوں پہ 2005 کے زلزلے سے کام کر رہا ہے، اور یہ جتنا بھی کریڈٹ ہے یہ سب سے پہلے ٹاٹ شے، ہز ایکسیلنسی ٹاٹ شے کو جاتا ہے، جو فاؤنڈر ہے اس ادارے کے۔ انہوں نے زلزلے میں پاکستان آئے، امریکہ چھوڑ کے، اپنے لوگوں کو چھوڑ کے یہاں آئے، انہوں نے یہاں کام شروع کیا۔ 2005 کے زلزلے میں انہوں نے انسانوں کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ 15 دنوں کے لیے آئے تھے، 16 سال ہو گئے ہیں، پاکستان میں ہے، مسلمان ہوئے ہیں ماشاءاللہ، شادی کی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے ان کو۔ بیسیکلی وہ امریکن شہری ہیں؟ وہ امریکن شہری ہے، لیکن اب پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں شادی کی ہے انہوں نے، تو اب پاکستان میں ہے۔ تو یہ بیسیکلی ان کا انیشیٹو ہے، بہت بڑا انیشیٹو ہے پاکستان کا، پہلے ٹاپ کلاس کی فیسلٹی ہے جس کے ایمبولینسز چلتے ہیں جانوروں کے لیے۔ یہاں تو انسانوں کو ایمبولینس نہیں ملتے، لیکن چونکہ یہ بھی ہماری ایکو سسٹم کا حصہ ہے۔ اچھا، تو بردر آپ کو یہ بتاؤں پہلے کہ مطلب CDRS جو ہے ان کے آرفنیجز ہیں، ہمارے پانی کے پروجیکٹ 500 سے زیادہ چلتے ہیں، RO اور فلٹریشن پلانٹس ہیں، وہ ہمارے ریگولر چل رہے ہیں، ہمارے سکول ہیں، ہمارے ہاسپٹلز ہیں، ہمارے بس جاتا ہے جو 500 لوگوں میں روزانہ فوڈ تقسیم کرتا ہے۔ تو بہت سارے پروجیکٹ ہیں ہمارے، اور ہمارا جو ایکو سسٹم ہے یہ جانور ایکو سسٹم کا حصہ ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ اگر کتے اور بلیاں گلیوں کے اندر نہیں ہوں گے تو اتنا پلیگ ہوگا، اتنا طاعون ہوگا کہ یہ لوگ طاعون سے پھر بچ نہیں سکیں گے، اتنی بیماریاں پھیل جائیں گی۔ تو یہ ہم اپنے جانوروں کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور ان جانوروں کا علاج کر کے پھر انہی سوسائٹی میں واپس چھوڑتے ہیں، TNVR کر کے، اور ان کا ویکسین کر کے ان کو معاشرے میں چھوڑتے ہیں، جو انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتے۔ تو ڈاکٹر صاحب، کیا مسئلہ ہے کہ لوگ گلیوں سڑکوں میں ڈر رہے ہیں، اگنورنٹ ہیں ابھی بھی بہت زیادہ اینیملز کے بارے میں سمجھنے میں، اور جو ایکو سسٹم والی آپ بات کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑے مؤثر ہیں، وہ تو سمجھ ہی نہیں ہے ابھی تک لوگوں کی۔ اویئرنیس کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اویئرنیس کے ساتھ تھوڑا سا ہمیں کام بھی کرنا ہے نا۔ اب دیکھیں، لوگ تو ٹھیک ڈر رہے ہیں، اب اگر کوئی ریبیز والا ڈاگ گلی کوچے میں پھر رہا ہے تو وہ تو خطرناک ہے، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی۔ اب اس کو کیسے پکڑنا ہے؟ اب گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، اور جیسے بیٹھے ہیں، میں شکریہ ادا کروں گا یہاں پہ DC اسلام آباد کا، جنہوں نے اسلام آباد میں ہمیں زمین دی، ہم شفقات بھائی نے ہمیں زمین دی، اور وہ ہمارے ساتھ بالکل ڈے اینڈ نائٹ کام کر رہے ہیں، تو آئی ہائیلی اپریشیٹڈ ہم۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وی آل پیپل، بٹ دوسرا یہ ہے کہ مطلب لوگوں کو اویئرنیس، بالکل اویئرنیس ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم ہینڈ ویلز بنا رہے ہیں، ہم لوگ ہاؤس ٹو ہاؤس جانے کا، اسکول ٹو اسکول جانے کا، یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی جانے کا، ان کو بریف کرنے کا پروجیکٹ بھی شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ اویئرنیس تو دینی چاہیے، بالکل۔ اس کے لیے جو ریونیو آتا ہے وہ ٹاٹ شے ہی کرتے ہیں یا ڈونیٹ ہوتے ہیں پیسے سارے؟ ہاں، یہ جو یہاں کی ٹیم صرف آپ نے دیکھی ہے، یہ تو صرف یہاں کی ہے، پھر پشاور میں ہمارے ایمبولینس چلتے ہیں، چرسدہ میں چلتے ہیں، کراچی میں چلتے ہیں، فیصل آباد میں چلتے ہیں، لاہور میں چلتے ہیں، اسلام آباد پنڈی میں چلتے ہیں۔ تو یہ
یہ بہت بڑی ٹیم وہ بھی ہے. تو یہ اس میں بالکل لوگ انوالو ہیں. اس کا جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے تو دیکھیں ایڈمنسٹریٹو تو CDRS آلریڈی چل رہا ہے نا, تو ان کے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ تو ہے ہی ہے. لیکن جہاں تک یہ جو ان کے جو اینیملز ویلفیئر کا کاسٹ ہے وہ اسپانسرڈ بائی اسپانسر ہے, وہ ایک اسپانسرشپ اس کی کمپلیٹ ہمیں ملی ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ ہم اس کو چلا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مطلب وہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے جتنے ہم سے لوگ توقع رکھتے ہیں. any message to government؟ اگر ہمیں اور گاڑیاں ملیں گورنمنٹ آف پاکستان سے, اگر ہمیں اور چیزیں, ہمارے ساتھ ڈرائیورز اور خرچے اور ساری چیزیں تو ہیں, مطلب اگر گاڑیاں ملے تو ہم ان کو زیادہ سے زیادہ سروسز دے سکتے ہیں. اور اس طرح گورنمنٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ اگر بیٹھتی ہے تو یہ بہت پلس پوائنٹ ہے, بہت اچھی خبر ہے. اچھا, ڈاکٹر صاحب کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں, درد اپنے سینے میں درد رکھتے ہیں انسانیت کے لیے, اور شاید اسی کا یہ شاخسانہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے ایک دور دراز جگہ پر یہ ایک جنگل میں منگل کر رکھا ہے اور جانوروں کے لیے ایک ایسی فیسلٹیز بنا رکھی ہیں. آپ خود اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ جو شاید مختلف شہروں میں ہم انسانوں کے لیے بھی میسر نہیں ہیں. کین آئی ٹیک اے کوئک ٹور آف یہ ساری فیسلٹی؟ ایگزیکٹلی, موسٹ ویلکم سر. آپ دیکھ لیں سارا کچھ اور ریکارڈ کر لیں اپنے آنکھوں سے, لوگوں کو دکھائیں کہ بڑی خوبصورت جگہ ہم نے جو بنائی. اچھا, یہ جو سارا ایریا اور ماحول دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ کیٹس کی جگہ ہے. یقین کیجئے اتنا میرے گھر کا کمرہ صاف ستھرا اور اتنا سجایا ہوا نہیں ہوتا جتنی انہوں نے کیٹری بنائی ہے. یہ کیٹس کو ریسکیو کرتی ہیں. بہت ساری کیٹس ایسی ہیں جنہیں بری طرح پیٹا گیا, جنہیں ہم لوگوں نے شاید سڑکوں پر مارا, اور یہ ٹیم گئی ہے جو انہیں لائی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, اور ناؤ وہ یہاں پر جھولے بھی لیتی ہیں. بڑے چھوٹے چھوٹے پیارے سے ان کے لیے گھر بھی بنائے گئے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ ڈو یو لائک کیٹس؟ Yes, I do. Definitely, I do like cats. اچھا, اس سے پہلے کہ ان کے بارے میں ڈیٹیلز میں بات کریں, آپ کی کیٹس کے نام کیا ہے؟ اس کو ہم شیرو کہتے ہیں, اور ایک کل ہی ریسکیو ہمارے پاس آیا ہے. رائٹ ناؤ وی آر ڈیسائڈنگ ہز نیم. ابھی تک ڈیسائڈ نہیں ہوا کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے. از اٹ پاسبل کہ میں نام ریکمینڈ کر کے جاؤں؟ Yes, definitely. اوکے, اسموکی. آئی وڈ ریکمینڈ اسموکی. Okay, we'll call him Smokey afterwards. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو سارے ریسکیو کیسز کیے ہیں یہ کہاں سے کیے ہیں, اور کتنی بری حالت میں تھے جب انہیں آپ نے ریسکیو کیا؟ یہ تو سارے اسلام آباد کے اندر سے ہی ہوئے ہوئے ہیں. جو یہ تھا اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں فلانک پہ ایک پورا وونڈ ہے جو کہ اب ہیل ہو رہا ہے. اگر آپ اس پہ دیکھیں گے تو وہ ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. ایک کل ہمارے پاس ایک آیا ہے, وہ پیچھے جس کو آپ نے اسموکی ریفر کیا ہے, اس کے بھی ڈاگ بائٹ کا نشان ہے. ابھی اس کو بھی انڈر ٹریٹمنٹ ہے. اور جو ذوالقرنین ہے یہ بھی ہٹ اینڈ رن کیس تھا, بٹ ناؤ ہی از ڈوئنگ ماشاء اللہ ویری ویل. سو ہاؤ از اٹ فیلز کہ آپ نے اتنی اچھی ایجوکیشن کی ہے, ماشاء اللہ یو آر اے نائس پرسنالٹی, اس کے بعد ایک سارا دن کا وقت ان کیٹس کے ساتھ گزارنا, ان کی ٹریٹمنٹ میں گزارنا, ایز اے ہیومن بینگ اینڈ ایک ینگسٹر جو کہ انٹلیکچوئل ہے, آپ کو کیسی فیل آتی ہے؟ ڈیفینیٹلی تو میرا پیشن تھا ٹو بی ود اینیملس, اور یہ ایک میرے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ مجھے اتنا اچھا پلیٹ فارم ملا ہے اپنے اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اور ہیومنٹیرین بیسس پہ ان سب کے لیے ایک ہیلپ فل ہینڈ ہونے کے لیے. آپ یہ جو سرجریز وغیرہ ہیں یہ ساری آپ خود کرتی ہیں؟ ہاں جی, ہم لوگ خود کرتے ہیں. ہماری ٹیم ہے ماشاء اللہ سارے ڈاکٹرس کی, ہم لوگ سارے خود سرجریز یہاں پہ پرفارم کرتے ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب اب بنیادی طور پہ ڈر یہ ہے کہ گلی میں چلتے ہوئے کوئی بلی نظر آ جائے, تھوڑا سا بھی گور لے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ نوچے ہمیں. آپ لوگوں کو یہ چیز محسوس نہیں ہوتی؟ نہیں, یہ تو اپروچ ہے نا, آپ کیسے اینیمل کو اپروچ کریں گے. یہ آپ کے ہارمونز ریڈ کرتے ہیں. اگر آپ ان سے آرام سے بات کر رہے ہیں, آپ اس کو آرام سے پیار کر رہے ہیں, اس سے آپ کو ہیپی فیلنگ وہ ہارمونز جج کر رہی ہے, تو وہ آپ کو کبھی ہرٹ نہیں کرے گی. لیکن اگر وہ آپ سے ڈرے گی تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے آپ کو ہرٹ کرے گی. یقین کیجیے پھر میرے ہارمونز میں کوئی مسئلہ ہے, میں جب بھی جاتا ہوں انہوں نے نوچنا ہے, یا تو میرے پیچھے لگنا ہوتا ہے یا نوچنا ہوتا ہے. یہ ایک فیئر ہے لوگوں میں, اور دیٹس وائی وہ جانوروں کو ہرٹ کرتے ہیں. ایسا ہونا بالکل بھی نہیں چاہیے, بیکاز یہ تو ایک بے زبان چیز ہے, آپ اس کا خیال کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے ہارمونس پہ یہ سب ہے, آپ ان سے نہیں ڈریں, وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. آپ ان سے پیار سے پیش آئیں تو ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, تیسری دفعہ وہ خود آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے پیار لیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ساری ڈیکوریشن کی ہے یہ ساری آپ نے خود کی ہے؟ جی ہاں جی, میں نے خود ڈیزائن کیا ہے اس کو. یہ جو جھولے وغیرہ ہیں جیسے یہ ہے, یا یہ جو باقی ساری بالز پڑی ہوئی ہیں, یہ کٹنز یا کیٹس ان کے ساتھ کھیلتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی بہت کھیلتی ہیں. مطلب ان کا تو آدھے سے زیادہ دن انہی کے اوپر اسکریچ بورڈز اور انہی سب کے ساتھ گزرتا ہے. یہ تو فل ٹائم پلے فل ماحول میں ہوتی ہیں. ڈو یو انجوائے یور جاب, اور کتنا ٹائم آپ ان کے ساتھ گزارتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی آئی ڈو انجوائے مائی جاب. ہم مارننگ میں آتے ہیں اور کبھی کبھی رات کو 11-12 بجے بھی ہم یہیں ہوتے ہیں,
کیونکہ ہمارا ہوتا ہی نہیں, دل ہی نہیں کرتا ان کو چھوڑ کے جانے کا کہ اب پتہ نہیں پیچھے سے کیا کر رہی ہوں گی, کیا نہیں کر رہی ہوں گی, کس نے کھانا کھایا ہے, کس نے نہیں کھایا. اگر لیٹر نہیں کرتی ہیں وہ بھی ہمیں ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ بھئی آج اس نے ٹائملی لیٹر نہیں کیا. ایک ایفیلیشن ہو جاتی ہے نا, آپ کی ایک آپ ان کے ساتھ بس ان کے بغیر رہ نہیں سکتے. پھر رسپانس کیسا ہے لوگوں کا جب وہ آپ کے بارے میں سنتے ہیں اور آپ کے سارے کام کے بارے میں, آپ کا جانوروں کے ساتھ محبت کے بارے میں سنتے ہیں, لوگوں کا کیا رسپانس آتا ہے؟ ابھی تک تو ماشاء اللہ بہت اچھا رسپانس ہے لوگوں کا. لائک لوگ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں سب کو, بیکاز دس از دا فرسٹ فیسلٹی ان پاکستان. انشاءاللہ آگے تو ڈفرینٹ جگہوں پہ اور بھی بنے گی, بٹ اس فیسلٹی کے لیے ابھی تک تو بہت اچھا رسپانس جا رہا ہے ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب کا نام قرۃ العین ہے اور یہ ان کے بقول تقریباً رات 11 بعض اوقات بج جاتے ہیں اور یہ ٹینس ہوتی ہیں اگر ان کیٹس نے کھانا نہ کھایا ہو یا پھر اور کوئی انہیں مسئلہ ہو. دس از دا بیسک ایسنس آف بینگ ہیومن. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, اٹس ویری گریٹ. تھینک یو سو مچ. اچھا, یہ ان کی ساری او پی ڈی بھی ہے اور ساتھ ایمرجنسی سروس بھی ہے. جب بھی ڈاگ کو ریسکیو کر کے لاتے ہیں یہاں پر لاتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ساری میڈیکیشنز ان کے پاس موجود ہیں, ٹرینڈ سٹاف ہے, نرسز ہیں اور بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر یہاں پر ہمہ وقت 24/7 موجود رہتے ہیں. یہ سب سے اچھی اس کی خاصیت ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام سر. سر آپ کا نام کیا ہے پہلے؟ ڈاکٹر حسنین. ڈاکٹر حسنین, فار ہاؤ لانگ آپ یہ جاب کر رہے ہیں اور تقریباً کتنے ڈاگس کا آپ ٹریٹمنٹ کر چکے ہیں ابھی تک؟ جی ہم نے 100+ ریسکیوز کیے ہیں پچھلے 3 مہینوں کے اندر, اور ہمارا ریسکیوز کے ساتھ ہمارے TNVR بھی چل رہا ہے اور ہماری ایمبولینس سروس بھی چل رہی ہے. تو آل اوور پاکستان ہمارے تقریباً 6 ایمبولینسز چل رہی ہیں, جن میں سے 2 اسلام آباد میں ہیں, ایک پشاور 4 سدہ میں ہے, ایک لاہور میں ہے, ایک کراچی میں ہے. تو ایمبولینس سروسز ہماری آل اوور دا پاکستان ہے تقریباً. آپ خود کتنے کیسز ابھی تک کر چکے ہیں تقریباً؟ ہم 100+ ریسکیوز کر چکے ہیں. اس کے ساتھ سر ہم جو ٹریپ نیوٹر ویکسینیٹ ریلیز کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم نے سر تقریباً 50+ ہم نے جانوروں کو ابھی تک TNVR کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایسے کتنے کیسز آتے ہیں جس میں ہم لوگوں کی غفلت کی وجہ سے یا پھر ہم جب تیش میں ہوتے ہیں اور رش ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان ڈاگس کو اور ان سب کو نقصان ہوتا ہے؟ جی اس طرح کے کافی کیسز آتے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک جو روڈ کے آس پاس کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے, ڈاگز اکثر ان کو کھانے کے لیے آتے ہیں, اور وہ ظاہری سی بات ہے ان میں سے کچھ ڈاگز اتنے تیز نہیں ہوتے کہ وہ گاڑی کو جج کر سکیں, تو وہ گاڑی کے ساتھ ہٹ ہو جاتے ہیں. اور سیکنڈلی جب ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ کچھ کیٹس جو ہیں وہ گاڑی کی انجن میں رہتی ہیں, خاص طور پہ ٹھنڈ میں جب وہ انجن گرم ہوتا ہے وہ اندر چلی جاتی ہیں, اور آپ جب دوبارہ انجن سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ انجن کے اندر آگے کرش ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کافی ایشوز آتے ہیں. اور اس طرح جب آپ گاڑی ریورس کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ڈاگز آپ کی گاڑی کے شیڈ میں نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کی گاڑی کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا اور وہ گاڑی جب ریورس ہوتی ہے تو ان کو ہٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے کافی کیسز آتے ہیں ہمارے. میں نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ کتوں کو زہر دے کے مارا جاتا ہے. کراچی میں, سندھ میں ہم نے, یہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں ادھر ہی کھڑے ہیں, کتنے زیادہ کیسز ہیں اور حل ان کا یہ نکالا گیا کہ انہیں زہر دے کر مارا گیا ہے. آپ اس چیز کو کیسا سمجھتے ہیں؟ دراصل یہ کلنگ ایک سائنٹیفک ٹیکنیک ہے, لیکن جو ڈاگ کلنگ ہے, اسٹرے ڈاگ کلنگ, یہ کسی بھی طریقے سے ہیومین بھی نہیں ہے, اور یہ ایک کہہ لیں کہ سائنٹیفکلی یہ چیز آپ کی ڈاگ کی پاپولیشن کو روکتی بھی نہیں ہے. جو ٹرکی ہے ہمارا جو بردر کنٹری ہے, انہوں نے یہ ماڈل لانچ کیا تھا, سب سے پہلے انہوں نے امپلیمنٹ کیا تھا. تو آج سے 20 سال پہلے انہوں نے یہ ماڈل لانچ کیا. اس سے پہلے یہ لوگ بھی ڈاگ کلنگ کرتے تھے, لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ کوئی نتیجہ ان کو نہیں ملا جس سے ان کو یہ مطلب ڈاگ کی پاپولیشن کم ہو جائے. آخری سوال آپ سے, کافی سارا وقت لے لیا آپ کا. از دیئر اینی لا, میں اپنی جنرل معلومات کے لیے جاننا چاہتا ہوں, از دیئر اینی لا ان پاکستان جو اینیمل سیفٹی کے حوالے سے؟ جی لا ابھی پاس ہو رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہوگا فیڈرل میں ابھی ڈاگ کو مارنا ایک جرم ہو گیا ہے اور پولیس اس پہ ایکشن لیتی ہے. تو آہستہ آہستہ باقی صوبوں میں بھی یہ چیز جا رہی ہے کہ, اور پنجاب میں خبروں میں آ رہا ہے کہ وہ ایک پوری TNVR کمپین لانچ کرنے والے ہیں, جس میں وہ تقریباً 3 to 3.5 ملین ڈاگس کو وہ TNVR کرنے کا انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. اچھا جی, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر خلیل صاحب نے یہ ساری فیسلٹی انہوں نے بنا رکھی ہے ایک NGO کے تواسط سے. یہ آبادی سے کافی دور ہے. یہاں پر ان کے پاس ایمبولینسز ان کی کھڑی ہیں, ڈرائیورز ان کے پاس موجود ہیں, نرسز ہیں, ان کے پاس پورا اسٹاف ہے, ٹرینڈ ڈاکٹرز ہیں, میل فیمیل سارے لوگ موجود ہیں. یہ یہاں پر رہتے ہیں, جانوروں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. شاید یہ اس چیز کا میسیج ہے یا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انسانوں کے علاوہ, ہومو سیپینس کے علاوہ بھی
باقی مخلوقات کا جینے کا اور ان کے بھی بنیادی حقوق کی پاسداری کرنے کی ضرورت ہے اور اس سمجھ کی ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.